اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن کٹائی ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے، اللہ میرے تواڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرمائے، اور صحیح معنیاں دے اندر جد تک زندہ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ جتنے احباب دور و نزدیک تو اج دا خطبہ جمعہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر سنن واسطے آن والے مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ غوثیہ ٹاؤن سچک فیصل آباد دے اندر اج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ تعالی پہلے طرح اسی اللہ دا قرآن بیان کرانگے اور مدینے والے مصطفیٰ دی حدیث بیان کرانگے۔ اچھی بولو سارے سبحان اللہ، کیونکہ قرآن اور حدیث دے اندر اللہ نے برکتاں بڑیاں رکھیاں ہوئیاں نے، اور جنہ لوگاں نے ایدی چاشنی نو پایا ہے او زمانے تو انہ دے جنازے گئے نے نا، تے اس صورت اندر گئے نے کہ ویکھن والے کہہ کے گئے نے کہ جنازہ مدینے والے مصطفیٰ دے غلام دا جا رہا ہے، اے جنازہ بے ایمان تے فاسق دا نہیں جا رہا، اے جنازہ مدینے والے مصطفیٰ دے عاشق دا جا رہا۔ جنہ پیار سانو اللہ نے نبی پاک دی محبت دا عطا فرمایا ہے، خدا دی قسمیں اگر دین تے چل جائیے نا، جس طرح کے ساڑھے سنیاں نو شرف ہے، جتنے اللہ دے ولی گزرے نے، صوفی لوگ آئے نے، رب رب کرن والے، رب نو ملان والے، نبی دے نیڑے کرن والے، ساری دنیا دی جس مرضی خطے چلے جو اللہ دے نیڑے اس دور دے اندر اللہ دا ولی بندہ کردہ ہے، صوفی کردہ ہے، جیڑا تیری روح نو بھی پاک کر دیندہ ہے، تیرے جسم نو بھی پاک فرما دیندہ ہے۔ یہ ساریاں برکتاں قرآن دیاں نے تے مدینے والے مصطفیٰ دی حدیث دیاں نے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اج دا جمعہ جو میرے ذمہ مسجد دی کمیٹی انتظامیہ نے لگایا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اللہ کرے میری تواڈی سمجھ چاہ جائے، اور انشاءاللہ جس طرح میں بیان کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر میں بیان کرنا تانوں سمجھ آ جائے، جد تک زندہ رہو گے تو آنوں کسے مولوی کو لوں اس مسئلے دے بارے پوچھن دی لوڑ نہیں رہنی۔ چلو شکر ہے سارے ایک آواز نہ سبحان اللہ تے کہیں نہ تسنا۔ گل بھی یوں ہوندی ہے کہ جڑا بندہ اپنے اس طرح پلے بن لوے کہ کسے کو لوں پچھن دیاں لوڑا ہی نہ رہن، انشاءاللہ یہی سالے ثواب دا مسئلہ ایسا ہے۔ اج لوگ کہندڑیاں تیجا کر دیو، کل کر دیو، دسواں کر دیو، چلیسواں کر دیو، سلانہ کر دیو، دعا مانگ دیو، فاتحہ پڑھ دیو، کرانچ جان دیو۔ اے کسے صحابی نے کیتا ہے، اے نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ ساڑیاں زبانہ اسی خاموش ہو جانے ہیں،
اور کہنے ہیں جی پتہ کوئی نہیں میرے بھائی سنی ہو عمل کردہ ہی نہیں جڑا قرآن اچ نہ ہوئے مدینے والے مصطفیٰ دی حدیث اچ نہ ہوئے اسیو کم کر دے ہی نہیں نالے اے بھی نال اپنے ذہنہ دی صفائی کر دے جاؤ جڑا بندہ کہندہ ہے نا فاتحہ پڑھن جان دے ہو بدعتے اے شرک کے دعا مانگ دے ہو جنت مانگ دے ہو اے نواں فتنہ آ گیا ہے او کذاب ہے جھوٹا ہے میں اے بھی دسنا ہے کہ میرے نبی نے جنازے تو بعد بھی دعا مانگی میرے مصطفیٰ نے کرام جا کے بھی ایصال ثواب دی دعا مانگی میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو مرن والے ہیں واسطے نیکی دے کم کرندہ اور ثواب قبر پہنچاندہ طریقہ بھی دسیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا سی رو رو کے جنت مانگنے ہیں نا اے بھی مدینے والے مصطفیٰ دی زبان نے سانو طریقہ دسیا ہویا ہے گل اپنے کولوں ہوئے تو بالکل نہ مننے آجے میری گل ہوئے کسی اردی ہوئے نہ مننے آجے پہلے سن لو ایصال ثواب دا معنی کیے ایصال دا معنی پہنچانا ثواب دا معنی ثواب کیونکہ ثواب عربی زبان دا لفظ ہے جس طرح کے قرآن دے اندر ثوابن کئی مقامات تے آیا ہے ایصال دا معنی پہنچانا ثواب دا معنی ثواب یعنی کہ ایصال ثواب معنی کیے ثواب پہنچانا کی معنی بنے ہیں ثواب پہنچانا اور اے تین چیزاں دے بارے اگر شروع دے اندر اے پنیری انہوں اگر تسی ذہن دے اندر بٹھا لیا سارا موضوع بالکل آسان طریقے نال ذہن اچ بہ جائے گا ایصال ثواب تین چیزاں دا مجموع آئے جیڑی چیز کسی نو ایصال ثواب یعنی کہ پہنچانی ہوئے نا جن نے پہنچانی ہے پہلے نمبر تے دے کول ہونی ہو شے بولو دوسرا او ذریعہ جس ذریعے دے ذریعے اگے پہنچائی جائے تیسرا لین والا دین والا یعنی کہ ایصال ثواب کرن والا جنوں ہو رہے آئے انہاں دونوں دا مسلمان ہونا بھی اچھی بولو یار مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کافر نو ایصال ثواب ماں بولو یار کافر نو ایصال ثواب نہیں ہوندا تے کافر دعا مانگ دے بھی نہیں اسی کسے نو کچھ نہیں کہنا اسی قرآن پڑھنا ہے مدینے والے دی حدیث پڑھنی ہے تے اس گل تے کسے نو غصہ لگدا ہے تے میں اعلان کرنا 1000 واری لگے پہ کیونکہ انہوں تے پھر قرآن حدیث تے لگنا ہے ایصال ثواب جن نے کرنا ہے او دا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے تے جنوں ہو رہا ہے او دا بھی مسلمان ہونا سمجھ آگی نا سادے نگے چلیے آؤ قرآن تو آغاز کرنے ہیں پہلے نمبر تے اللہ اکبر کبیرہ سنو 28واں پارہ سورت دا نام سورہ حشر ہے اور دو ایتان دے اندروں دو میں اس سے پڑھے نے دوسری ایت 24واں پارہ ہے سورہ المومن دے اندروں بیان کیتا ہے دونوں نو میں اگے لے کے سرکار مدینہ دے فرمانے یہ چیزاں بیان کرانگا آؤ سنو اللہ اکبر کبیرہ پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن ہے پھر میرے نبی پاک دی حدیث ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سنو ذرا اللہ فرماندے نے یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اے سورہ حشر دی عہد دا حصہ لیا دوسرا مضمون سورہ المومن اللہ فرما رہے نے ادونی استجب لکم جڑے پہلے لفظ پڑھے نے انہاں دا ترجمہ وے اللہ انہاں لوگاں دا تذکرہ بیان کر رہے آئے قرآن دا 28واں پارہ ہے ترجمہ جنہاں دا مرضی پڑھ لئی میں دوواں کراں دا پڑھیا ہویا پڑھیا بھی یہ نال پڑھایا بھی جی میں ترجمہ کرانگا اس سے طرح دوسرے مکاتبے فکر دے قرآن بھی ترجمہ ہوئے گا کیونکہ جڑے لوگ پڑھے لکھے نے لفظی ترجمے کوئی ڈنڈی نہیں ماردا تشریحاں تفسیرہ اندر ڈنڈی وج دیئے اللہ کہہ رہے نے انہاں لوگاں نو مخاطب کر کے اے میرے سونیاں تیرے منن والیاں وچوں کو جیسے بھی لوگ نے جڑے میری بارگاہ کہندے نے ربنا
ایدہ ترجمہ بن دائی اے ساڑے رب، اے ساڑے اللہ، اے ساڑے مالک، اے ساڑے خالق، اغفر لنا سانو معافی دے دے، والی خواننا ساڑے انہا پائیانو بھی معافی دے دے، اللہ زینا کیڑے پائیانو سبقونا بالایمان، جڑے ساڑے تو پہلے ایمان لے آئے تے ہون دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ دجی ایت سورہ المومن اللہ کہندے نے ادونی استجب لکم، اوہ میرے بندے میرے کولو دعا کریا کر، اللہ کہندہ دعا منگیا کر، تے کچھ لوگ آندے نے سارے نہیں کچھ تھوڑے جائے، سمجھدار واسطے اشارہ کافی سمجھے نہیں تسی، تھوڑے جو لوگ آندے نے کیوں دعا مانگ دے ہو، میں کیا سی تیری مننی ہے یا رب دے قرآن دی مننی ہے؟ نہیں یار اچھی بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑے جنہیں لوگ کہندے نے دعا نہ منگیا کرو، لیکن اللہ بڑا وڈا ہے، او سونا اللہ کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم، اوے میرے بندے میرے کو منگنا، میرے اگے دعا کر، میں تیری سننا وا، تینو سارے چھڑ جان، پر میں تیرا ربا دعا منگیا کر۔ میں پہلی حدیث پڑھدا جاواں، میرے نبی پاک دا دور ہے، سونا مدینے والا مصطفیٰ ہے، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک صحابی آ گیا، ادا نامی اسم گرامی جناب حضرت عمر ابن عاص، اے بیٹا کی دائے دا والد بہت بڑا امیر زادہ ہے، رئیس ہے، بہت بڑا زمینہ دا مالک ہے، اے والد دنا عاص بن وائل ہے، اے جدوں فوت ہونے لگا ہے، انہیں اپنے بیٹے نو قریب بلا لیا، دو دے بیٹے نے، ایک دا نام شام بن ناس ہے، ایک دا نام عمر بن ناس ہے، دونوں نو قریب کر کے کہندہ ہے اوے پتروں میں مرن لگا ہوں، ساری زندگی تے چنگے کم نہیں کیتے، مرن ویلے آج میں نو تو آنو بھی ہیں وسیطہ فریاد آن دیا نے، اوہ زندگی چا اپنے ہاتھ نال ایسا کم کر جا تو قبر چویں فیدہ تینو دنیا دا ہندہ ہی روے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو، آج کوئی بندہ اپنی مری ماں واسطے ہی سالے سواب کردہ ہے، کوئی ابے واسطے کردہ رہے آئے، اوہ اے تے ٹھیک ہے سواب ہونا ہے، بیکھنا ہے کہ اممہ تے ابے نے کنہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کو لایا، اختصار نال شاٹ بیان کرا، میرے کل مواز زیادہ ہے، میرا دل میں سارا سناندہ جاما، آکرز کردہ ہے سونیا، میرا باپ کافر مڑے آئے، اور مینو تے میرے دجے بائی نو وسیعت کر گیا ہے، 50 غلام تو آزاد کرنے نے، 50 دجے نے آزاد کرنے نے، اوے سونیا میرے کافر بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیتے نے، تے میں کیویں کراں کیونکہ میں تے تیرا کلمہ پڑھیا ہے، تیری مور تو بغیر، سگنیچر تو بغیر، سٹیمپ تو بغیر، سونیا میں تے ہلی نہیں سکدا، آقا جی کر دیاں، میرے نبی بولے فرمایا انہو لو کانا مسلماً فانتقنتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہو ذالک، اوہ میرے غلامات صحیح کیتا ہی نہیں کیتے، میرے کو لاغے پہلے میں نوے تے دسنا، تیرا فادر یعنی کہ تیرے ابے نے کلمہ پڑھیا سی نہیں سونیا، فرمایا کافر مریا جی سونیا، فرمایا پھر 50 چھڑ کے تو 1000 بھی غلام زاد کر لے انہوں فیدہ ہی نہیں ہونا، انہوں فیدہ آج بھی جڑے آندے نہ دعا نہ منگو انہوں نے پتہ ہے، وہ اس کام میں سچے نے ہوں جو پاہمیں جھوٹے انہوں نے پتہ ہے دعا دا سانو فیدہ دے، تے اے جڑے رو رو کے دعا ماما تے ابے دی مگان دینے، پائیاں دے رشتہ داراں دیاں مگان دینے، میرے نبی فرمان دینے چاہے کافر واسطے حج کر لو، صدقے کر لو، خیرات کر لو، جننے مرضی غلام آزاد کر لو، انہوں نفع نہیں ہونا، ایک کنے کیا ہے جڑے نہیں بول دے انہوں نے ذرا ویکھیا جائے ایک نے کیا ہے میں
اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سن دے جانا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانے علی شان مسند احمد دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 کی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ دنیا تے زندہ رہندا ہے وہ نماز بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، وہ عمل بھی کردا ہے، لیکن جدو بندہ مر جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے نبی فرماندے نے دنیا تو او دا ناتا ٹوٹ جاندا ہے، دنیا تو گلاں باتاں کاروبار تے نہیں کردا، لیکن 3 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس قبر چ پے مرن والے نو فائدہ دے رہیاں نے۔ پہلا نمبر میرے نبی فرماندے نے صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے نافع علم، تیسری چیز میرے نبی بیان کر دینے او دی اپنی نیک اولاد۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ تے مر گیا، دنیا تو ناتا ٹوٹ گیا، رشتہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ چیزاں خود بیان کی تیاں۔ تیسری حدیث پاک سنو، مشکات پاک اندر صفحہ نمبر 205 تے مسند احمد دے اندر صفحہ نمبر 420 تے مجمع الزوائد دے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 254 تے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ساری حدیث دے راوی نے ان ابی ہریرہ تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنت فیقول یا ربی ان لی حاضگی فیقول باستغفار ولدک لک۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جدو بندہ نیک ہوندا ہے دنیا تے اپنے رب نو راضی کردہ مر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا تے اللہ دی فرما برداری چ مر گیا، نبی دی غلامی دے اندر دنیا چھڑ گیا، میرے نبی فرماندے نے اللہ نو اس مقام تے پہنچائے گا جنت دے اندر، جس مقام تے ہوئے گا اچانک وہ بندہ کی دیکھے گا لیرفع الدرجہ، جنت اندر دا درجہ بلند ہویا، اللہ دا نیک بندہ جان جائے گا، عرض کرے گا یا رب انہ لیگا دئی، اللہ میں تے تھے وہاں، اے میرا درجہ اچھا کیویں ہو گیا؟ میرا رب جواب دے گا، میرے نبی فرماندے نے اللہ کہے گا فیقولو باستغفار ولدک لک، اے مرن والے آؤ تو تے میرے کل آ گیا ہے، پیچھے اولاد چنگی چھڑ آیا ہے، اور روز قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اے غریبانو کھانا کھلا کے مسافرانو کھانا کھلا کے تیرے واسطے دعا کر دیئے، اسی اس دعا نو پسند کر کے تیرا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اے درجہ بلند کیویں ہویا؟ دعا کیتی ہے، دعا میرے مصطفیٰ فرماندے نے جدے واسطے ہوندی او دا درجہ تے دعاواں کراندے ہوئی نے جنہاں نے اپنے درجے اچھے کرانے نے۔ تے کئی اولاداں ایسیاں نے بدبخت پیو مر جائے کہنے نے جنازے تو بعد بھی دعا نہیں، توجہ ہے۔ کئی ایسیاں فرما بردار اولاداں نے 40ویں تک کھانے کھلائی جاندے نے، مسجد دے کام کرائی جاندے نے، مدرسیاں دے کام کرائی جاندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حدیث نمبر 4 سنو، اے حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان، اے دے سب تو زیادہ حوالے لے کے آئے ہوا، سننا ابن ماجہ اندر 109 صفحہ نمبر تے حدیث موجود ہے، مشکات اندر 148 نمبر صفحہ تے حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف اندر 100 نمبر صفحے تے حدیث موجود ہے، الجامع الصغیر دے اندر 51 نمبر صفحے تے حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان دے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31 تے حدیث موجود ہے، امام بہقی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 تے حدیث نو لکھیا ہے، بلوغ المرام والے ہیں اس حدیث نو صفحہ نمبر 40 تے لکھیا ہے، مشکات اندر ابن ماجہ تے ابو داؤد اس سیاستہ دیاں دونوں کتاباں نے اچھی بولو، تقریباً 8 کتاباں دے میں حوالے دیتے، اچھی بولو سبحان اللہ۔
بھائی رمضان صاحب روزیاں کہندے نے حوالیاں والا جمعہ نہیں گلاں تے ٹھنڈی ہوندیاں نے میں کہیا او گلاں نہ ویکھیا کرو میرے مصطفیٰ دیاں حدیثاں ویکھیا کرو حدیث ہوے نا سرکار دی زبان ہوے مصطفیٰ دی ساڈا تے عقیدہ تے ایمان ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے کوئی یہ حوالے بولے میرے نبی پاک دی حدیث افضل میرے آقا دی زبان چوں نکلن والا جملہ ساڑے سینیاں نو مدینہ بنا دائے لیکن میں حوالے اس واسطے دے رہے ہوں میرے نبی دے غلاموں پتہ چل جائے اے او حدیث پڑھن لگا ہوں جدے تے دنیا رولا پان دیئے میں کہیا جڑا منکر حدیث ہے او رولا پائے گا جڑا نبی تے نبی دی حدیثاں نو منن والا ہے او نہیں پائے گا اج بھی رو رہے فیصلہ آباد وچ نہیں لاہور وچ نہیں گجراں والے ہر جگہ تے نے کراچی اندر بھی یہ رولا کیے سنو اے حدیث پاک او پڑھن لگا وا جڑی جنازے تو بعد میت رکھ کے اچھی بولو یار سبحان اللہ دعا منگی جائے تے کئی کنڈ کر کے نا پیچھے نو ٹر جاندے نے پیر صاحب کہندے لے کی اے نواں طریقہ آ گیا میں کہا تیرے کل علم تھوڑا ہے بدبختہ ہے تا نہ کہا طریقہ نواں آ گیا تو پڑھ مر مطالعہ کر قرآن حدیث دا تینوں پتہ لگے تو پڑھے گا بخاری نو زینت الماری بنا کے رکھیا بند کیتی تے کی لبنا ہے جد کھول کے پڑھے گا تو پھر ہی تینوں پتہ لگنا ہے طریقے نویں کوئی نہیں عمل ہوئی نے جڑے صحابہ کرام نے مدینے مکے کیتے نے سننا درہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے صحابہ وعیدہ صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء اے تا میں عربی پڑھی تسی جوم گئے ہو کیونکہ تسی عربی سن دے ہو نا اے تا ترجمائیں بندائے میرے آقا فرمان دینے اور جدوں اپنی میتے جنازے تو فارغ ہو جاؤ فاخلصو جمع دا سی گائے اخلاص نل خالص ہو کے لہو دعا مرن والے واسطے دعا کریا کرو مرن والے واسطے ساڑھے تے ہوندی ہے نا اسی فخر نال کرنے ہیں نا پھر جنہ ٹل محل آئے ایسے ٹل نال سبحان اللہ کو روحانیت بن جائے اے میرے نبی پاک دا فرمانے ہونا اگلی حدیث پاک سن دے جانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پنجواں فرمانے علی شان بشکات اندر موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے جنہ واسطے دعا منگی جائے جنہ واسطے دعا منگی جائے خوش نصیب نے جڑے اپنی اماں مر جائے دعا کر دینے بھائی مر جائے ابا مر جائے او والدین جنہ دے بیٹے مر جان تو دعا ماں کران دے میں مولویاں دی تے گل ہی نہیں حلے کر دا مولویاں پھر بندہ سوچی بھی پہ سکتا ہے جد گل ہی مدینے علی مصطفیٰ دی ہو رہی ہے گج کے بولو سبحان اللہ میں کیا سی انشاءاللہ جمعہ سن لو بار بار سنے آجے انشاءاللہ تانوں مسئلہ ہی سالے سواب تے ڈولن دی بھی ضرورت نہیں کسے نو پچھن دی بھی لوڑ کوئی نہیں جنہ واسطے دعاواں منگیاں جان دیاں نے آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ اہل القبور ان دعائی اہل الارض امثال الجبال میرے نبی فرمان دینے جس مرن والے واسطے بعد چو او دے عزیزوں اقربا او دے بھائی بہن اماں ابایاں دی اولاد پت تیاں مسجد دا امام خطیب او دے یار او دے پیر و مرشد دعا منگ دینے میرے نبی پاک فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا او بندے نو جدو قبر چو اٹھایا جائے گا اوہ اچھی بولی یار قبر چو اٹھایا جائے گا اہل الارض زمین والے نے جڑیوں دے واسطے دعا منگی ہوئے گی امثال الجبال جبل البیج پہاڑ نو کہندے نے او دعا ماں اللہ پہاڑ بنا دے گا
میرے نبی پاک دا ہونا اگلا کنویں حدیث پڑھن لگا 6ویں حدیث اے او حدیث ہی جڑا کہندا تسی گھراں وچ جا کے دعاواں منگدے ہو نبی پاک منگی سی نہیں یار رہن دی پھر انج دی سبحان اللہ کہو کہ مینوں پتہ لگے میں تیاری کر گیا کہندے گھراں وچ جاندے ہو دوجے دن تیجے دن میرے نبی پاک گئے سی میں کہا تو نہیں پڑھیا مریا تے ساڈا قصور نہیں آ میں وکھانا وا میرے نبی گئے سن اچھی بول ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ نو نال لے کے کدے کر گئے نے اے او صحابی ہے جدہ نامی اسم غرامی جناب حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نوے صحیح مسلم اندر حدیث پاک موجود ہے میرے نبی پاک دا اے غلام ہے جنوں میرے مصطفیٰ نے سنسار کرم دا حکم ارشاد فرمایا لیکن اے سچا میرے نبی دا غلام ہے پکا میرے مصطفیٰ دا دیوانہ ہے جدو اے دنیا تو رخصت ہو گیا اے دی روح پرواز کر گئی تیسرا دن ہے صحیح مسلم دی صحیح حدیث ہے میرے نبی کہنے نے ہو میرے صحابہ چلو میرے نال آج میرا دل کر دائے میں معاذ اسلمی دے کر جا کے او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو نال لے لیا جیڑا کم نبی پاک صحابہ نو لے کے کرنو بدعت ہوندی ہائے ہائے سوچی پہ آتے بندہ گیا جیڑا کم نبی کرے نعوذ باللہ شرک ہوندہ ہے تے جیڑے آندے نے پھر انہاں دا علاج ہونا چاہیے ایسی کسی نو کچھ نہیں کہنا میں پہلے کیا ہے بندہ قرآن پڑھے حدیث پڑھے جو رب نے ہدایت دیتی تے آپ ہی انہاں دا سینہ وی مدینہ بن جائے گا لیکن پتہ تا لگے اسی اللہ دا قرآن تے نبی دا پاک فرمان بیان کرنے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تیسرے دن صحابہ نو نال لیا اور جدوں حضرت معاذ اسلمی دے کر گئے میرے نبی پاک فرمان دینے اوے جننے آئے ہو استغفرو لمعاذن چلو ہاتھ اٹھاؤ میرے معاذ واسطے بخشش دی دعا منگو تے میرے نبی پاک نے کام کیتا ہے تے اے پھر سنت ہوئے گی نا ثواب ہوئے گا نا دلیل دے رہے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ آؤ ذرا اگلی حدیث پاک سن دے جانا میرے نبی آج لوگ اعتراض کر دینے لو جی مرنا لا مر گیا وہ تے فوت ہو گیا قبر بن گئی ہزارہ من مٹی اچھ چلا گیا اے تسی نبیاں ولیاں نو زندہ اے جڑی دلیل دینا چاہنا وا انشاءاللہ تو جائیں گا جڑا تیرا رشتہ دار دعا دا منکر ہے انہوں تو آپ ہی قائل کر لویں گا سن میرے نبی پاک دا فرمانے نماز پڑھ دے ہو نا سارے نماز تشاہد اتایات بیندہ ہے نا بندہ ایک جملہ ہوندہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ جڑے پڑھ دے انہوں نے ہوندی ہو نہیں بولنا جڑے نہیں آندی ہو تو چپ ہی رہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ بولو میں نے بلوانا آندہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ ادھا ترجمہ کیے ترجمہ کیے سلام ہوئے انہاں لوگاں تے جڑے نیک لوگ نے سالے لوگ نے اپنی بولی چکہ لئے اللہ دے ولی لوگ نے اللہ والے نے نبی والے نے ای نیک ہندے نے جڑے اللہ رسول والے ہوں نبی دا منکر نیک ہندہ ہے میرے وال تکو نبی دا گستاخ نیک ہندہ ہے حدیث دا منکر نیک ہوئے گا قرآن دا منکر نیک ہوئے گا نہیں نیک انہوں آکھیا جاندہ ہے جدے سینے چ قرآن بھی ہوئے محمد عربی دی حدیث بھی ہوئے صحابہ دا پیار بھی ہوئے اہل بیت اطہار دا پیار بھی ہوئے ازواج رسول دا بھی پیار ہوئے سننا اسی پڑھنے ہیں کی خیال ہے کہ نیک لوگانوں پھر سلام ساڑھا جاندہ ہوئے گا بولو جاندہ ہوئے گا تیری نماز بعد چو مکنی ہے سلام پہلے جاندہ اتھے میں جدو انہاں کو پڑھے آنا نماز دے متعلق میں کہیں جتے کسے بھی نہیں مننا چلو میں حدیث دی روح نال ثابت کرنا میں سلام کدھاں جاندہ
اللہ اکبر کبیرہ سننا سننا میں جدوں جملہ پڑھیا تشہد والا میں نبی پاک دی حدیث دا مطالعہ تیز کر دیتا میں کتابانو کھولنا شروع کر دیتا چھاننا شروع کر دیتا کھنگالنا شروع کر دیتا مطالعہ کردہ میری آنکھاں دے سامنے مشکات شریف آئی سننا میرے بل ویکھو مشکات شریف آئی میں مشکات پڑھی میں مشکات دے اندر باب التشہد دے اندر گیا صاحب مشکات نے باب التشہد بنے ہیں پورا باب التحیات للہ والصلوات والا جس وقت میں ایتھے آیا میں کیا شہر دے وچوں مینوں جواب مل جائے محنت میں کیتی ہے قدر میں جاننا وا سنو گے تو انہوں پتہ لگ جائے گا جدوں میں باب التشہد حدیث پاک وچ پڑھیا میں دا مطالعہ کیتا جدوں لفظ آئے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں اتھے رک گیا میں سرکار مدینہ دا فرمان تلاش کرنا شروع کیتا میری نظر سرکار دی حدیث تے پائی سن جملے میرے نبی دے میرے آقا کی فرما دینے انہو اذا قالا ذالکا صحابہ کلو عبدن صالحن فی السمائے والارد میرے نبی پاک فرما دینے اوہ زمین تے بھی چاہے نیک کو بندہ ہوئے پاویں آسمانہ تے نیک ہوئے جدو بندہ نماز او دیتے سلام کر دائیں او سلام نو سن دائیں او سلام نو جدو میں اگلا جملہ دینا ہے نا ایتے بھی پیر صاحب گھر جا کے اگلے جمعے تک کی سبحان اللہ نہیں مکے گی اگلا جملہ کی ہے اے بندہ ہے کلمہ پڑھن والا ہے امتی ہے نیک بندہ ہے پاویں زمینہ تے تے پاویں آسمانہ تے جتھے بھی ہے انہوں جڑا بندہ نماز سلام کردہ ہے اے سلام سوندہ ہے اپنے ضمیر نو جج بنا کے فیصلہ کریں اوہ نبی دا امتی تیرا سلام سوندہ ہے تے مدینے والا مصطفیٰ کے ہونی سوندہ ہے اے نبی دا کلمہ پڑھنے والا اے دی ذہانت مرنے تو بعد اتنی تیز ہو گئی پردہ کرنے تو بعد اتنی تیز ہو گئی تے اے لوکی جڑے تھوڑے جے کہندے نے نبی کیویں سلام سندا ہے میں کیا پہلے اے دس میرے نبی دا امتی کیویں سلام سندا ہے ماشاءاللہ ہون تو انہوں سارے نو سمجھ آئی چلو اگلی حدیث پلا کنویں ہیں کنویں تارک بھائی نیکتے چاڑھنے کے سن لگے آجے اچھی بولو سبحان اللہ اے او حدیث ہی جیڑا اسی کہنے ہیں نا اے قبرستان جا کے بھی سالے سواب کر دے ہو آندھے نے سننی مردے ہی نہیں کرائیں کراں وچ سالے سواب میت تو بعد ہی سالے کہنے ان قبران تے بھی جان لگ گئے نے مسجد مولوی صاحب دی ڈیوٹی لائی تو 8 دن میری اماں دی قبر تے پڑھنا ہے 10 دن پڑھنا ہے جب مدرسے جو بچے لے کے جا رہے ہیں میں کہوں مرنا لا خوش نصیب ہے نا جدی قبر تے رب دا قرآن پڑھے آ جا رہے ہیں محمد دا درود و سلام پڑھے آ جا رہے ہیں ایک جملہ بڑا مشہور ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود میں کیا ساڑھا تے عام سادہ بندہ بھی نا پاویں گناہگار انج مردود ہو کے نہیں مردہ وہ مدینے والے مصطفیٰ دی غلامی چ مردہ ہے او دے واسطے ہی سالے ثواب ہوندا ہے سن ذرا جڑا کہندا ہے قبراں تے جاندے ہو اوتھے جا کے بھی پڑھنا شروع کر دیندے ہو کوئی فاتحہ پڑھدا ہے جناب کوئی سالے ثواب کردا ہے سورہ ملک پڑھدا ہے کوئی جناب والی قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھدا ہے میں کہتے نو پتہ نہیں میرے نبی پاک نے جامعہ ترمذی اندر حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 3 وری قل هو اللہ پڑھے گا میرا اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے انہوں کی ثواب ملے گا آتے قل هو اللہ دا انہا ثوابی تے سورہ ملک دا کنہ ثواب ہو یاسین دا کنہ ثواب ہوئے گا سونو ذرا قبران تے کون گئے کدھاں گئے
اے جدی میں گل سنان لگا نا کمیٹی والے ہیں اس مہینے دے 3 جمعے اس حضرت پاک دی شان چ مینوں دتے ہوئے نام میں جان کے نہیں لیا فلیکس تے تسی پڑھ لینا نا جان کے او صحابی جنوں کل ایمان کہندے نے او صحابی جنوں ایمان دی جان کہندے نے او صحابی جنوں اسلام دا ستون کہندے نے او صحابی جنوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی نے حق دیکھنا ہے تو میرے صحابی نو دیکھ لے صحابہ کہندے نے سونیا کون ہے فرمایا او میرا غلام میرا ویر علی شیر خدا ہے ایک روایت لے کے اتنے میں چیک کرنا ہے علی والا کنہ تڑپے گا تے کنے وجہ دے چھائے گا مولا علی پاک راوی نے اس روایت میں ٹیل پتہ کیوں لانا پہ ہاں کہ مولا علی پاک اللہ دے شیر نے تے جدوں خدا دے شیر دا ذکر کرنا ہے نا تے پھر کرنا بھی شیر بن کے تے تسی سننا بھی شیر بن جنہ گوڑے پھڑے نے چھڑ دے ہو میرے ویر نے بڑی دوروں آندے نے گوڑے ان کچھ ہو گیا ڈاکٹر صاحب موجود نے صحیح کر دے ادب دلبائنا ہے شاعر کہندہ نا ادب سے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ارے بھائی دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مولا علی دے صدقے لینا نا نبی پاک کو سنو مولا علی شیر خدا میرے آقا نو ملن واسطے آئے میرے نبی فرماندے نے علی میں تو سفر نہ کریے دوں آج دا پیر اپنے مرید نو کبھے نا میں تیرے نہ سفر کرنا ہے مرید پھولے نہیں سماندہ کہندہ ہے مینو میرے پیر نے پسند کر لیا مولا علی خالی مصطفیٰ دا پسندیدہ نہیں ہو میرے نبی دا خلیفہ بھی ہو جانشین مصطفیٰ بھی ہے میرے مصطفیٰ دا جان نشین بھی ہیں سننا ذرا اللہ اکبر کبیرہ کنز الاموال شریف اندر اے روایت موجود ہے مولا علی راوی نے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر على المقابر قرأ الإخلاص 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أوتي من الأجر بعدد الأموات اے پڑھی میں حدیث مصطفیٰ دی جدہ راوی میرے مصطفیٰ دا ویر سنیاں دا پیر ہے مولا علی شیر خدا راوی نے آپ بیان فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے مینو میرے آقا نے نال لے لیا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علی آمد تنوہ جیسی گل سناندہ جاواں یا رسول اللہ کیسی گل فرمایا من مرہ ایدہ ترجمہ جڑا بندہ گزرے کتھوں علل مقابر قبرہ تو قبرستان وچوں قرال اخلاص مولا علی کہندے مینوں میرے پیرو مرشد آقا دو جہاں نبیاں دے سلطان نبیاں دے خطیب نبیاں دے امام الانبیاء خطیب الانبیاء دسے آئے علی اتھے رک جانا ہے تے رک کے چپ نہیں رہنا قرال اخلاص سورہ اخلاص دی تلاوت کرنی ہے پتہ لگا ہی اسی جاننے ہیں تے کہنے جی فاتحہ پڑھو ڈاکٹر صاحب نے لے گیا پچھلے جمعے بھائی عامر صاحب دی والدہ تے نا اسی اتھے گئے ہیں اس ویلے تے تدفین دا معاملہ سی نا لیکن کوئی بھی جاندہ ہے کہندہ جی فاتحہ پڑھو فاتحہ کیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ ان جنہوں نہیں آؤں میرا گناہ تے نہیں نا میں تے انہا ٹیل پہ 3 دفعہ سورہ اخلاص نو قلو اللہ نو سورہ اخلاص چلو میں قلو اللہ کہہ دینا 3 دفعہ قلو اللہ پڑھے بولو فاتحہ سی کی پڑھنے ہیں میں تو منکر کوئی دسدہ ہی نہیں تھا ڈیچ نہ اندر نہ باہر ہوئے بولو خدا دانا فاتحہ کیے فاتحہ اسالے سواب واسطے ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 وری سورہ قلو اللہ سورہ اخلاص قلو اللہ اوہ میرے بھائی ایک ہی ہے ایک قرآن تو بھار نہیں وہ کنا خوش نصیب ہے جدے واسطے فاتحہ پڑھی جائے
تے کل واللہ پڑھی جائے تے جدے پڑھیاں اللہ پورے قرآن دا ثواب دیندا ہی. ایک وری پڑھو تے 10 پاریاں دا ثواب, 2 وری پڑھو تے 20, 3 وری پڑھو تے اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی شیر خدا فرماندے نے مینوں میرے نبی نے روکیا, فرمایا علی سورہ اخلاص پڑھنی ہے کنی وری؟ 3 دفعہ نہیں. سورہ اخلاص نال میرے نبی بڑا پیار کیتا. حدیث چاہندا ہے سیاستہ ایک نا صحابی رسول امامت کراندا سی, او دی مسجد دے نمازی میرے نبی کو او دی شکایت لے کے آ گئے, سونیا ہر رکعت وچ کل واللہ پڑھدا. میرے نبی بلا لیا, ہاں بھی ایداں ہی گل ہے سونیا ایداں ہی ہے. فرمایا کیوں پڑھنا ہے؟ عرض کیتی سونیا مینوں کل واللہ نال پیار بڑا ہے. میرے نبی سن کے کہندے جے تو ایندے نال پیار کرنا ہے نا تے پھر تو جنتی ہے. پھر تو جے کل واللہ دا پیار ایک صورت دا جنت دیندہ ہے تے نال الحمدللہ صورت فاتحہ نو بھی لا لئیے. اب بولو ماشاءاللہ انتے ناز نال بولو گے نا, تسی ہاتھ اٹھا کے بولو گے. اگر کل واللہ خالی جنت دین دیئے تے نال الحمدللہ لا لئیے تے پھر تے جنت واوانی لا بجانی. اللہ اکبر کبیرہ ہونا ہو. میں اس گل تھے آواں ایسی دلیل ہے ان پڑھ بندہ, ایجوکیشن بندہ, پڑھیا لکھیا بندہ, دیندار بندہ یا جنہوں دین دا نہیں بھی پتا وہ بھی سنے گا تے انشاءاللہ فاتحہ دا منکر نہیں ہوئے گا بلکہ منکرانو بھی فاتحہ تلا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس حدیث پاک تے میں بڑی محنت کی تھی سننا سنن نسائی دے اندر اے بات موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لا تنسرگو عظیمتان, 2 چیزاں کدے بھی نہ پھلے آجے. کیا کہا میں نے؟ 2 بہتیاں تو تسی بھول بھی سکتے ہو. میرے نبی کڈے سونے نے, کنے پیارے نے, کنے رحمت دے تاج, انہوں نے 2 ہی کہیاں. اچھی نہیں آکھی سبحان اللہ, مسکرا کے بول ذرا سبحان اللہ. 2 چیزاں کدی نہ بھولے آجے. صحابہ عرض کر دینے سونے آؤ حکم فرماؤ نا, مٹھی مٹھی زبان ہلاؤ نا. اے او زبان ہے جنہوں سنن واسطے صحابہ ترس دینے تے جدوں اے زبان بول دیئے تے شہر کہندہ ہے مٹھیاں مٹھیاں ایک گلہ عربی ڈول دیاں کنہ دے وچ رہن دیاں نے رس گول دیاں. تے میاں صاحب رومی قسمی رحمت نہیں بولے, آپ فرمانے نے کھک مزہ نہیں او مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اوے نا ساریاں اوے شیواں نالو گلہ ماہی دیاں مٹھیاں. میاں صاحب بھی سن لیندے ہو تسی, میں کدی کدی پڑھنا ہوں نا, اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرما دینے 2 چیزاں نہیں بھولنیاں. سمسونے والدہا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفہ والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ماں زاغل بسر دیاں اکھاں والیا, ید اللہ دے اتھاں والیا, وما رمیتہ دیاں انگلیاں والیا, اوے یاسین دے سیرے والیا کیڑیاں. میرے نبی بولے نے رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی بولے, فرمایا صحابہ ایک اللہ کو لو جنت منگ دے رہے آجے منگ دے رہے آجے. جیڑا خوش ہویا ہے نا منگ دا ہے جنت. ایک اے نا پلے آجے یا اللہ سانو جنت دے دے, یا اللہ جنت. دجی کیڑی ہے؟ میرے نبی فرمان دینے صحابہ اللہ کو لو دوزخ دی پناہ. یا اللہ جی نہ ہاتھ اٹھائے نے نا میں ممبر تو دعا کرنا کدے دوزخ اچ نہ جا. ہن سارے چکے نے, میں آکھیا بھی نہیں کسی, میں آپ ہی چکانا. گل بھی ہوئی بندہ آکھے نا تے آپ ہی مان.
یا اللہ جنہ نے ہاتھ چکے نے نا یہ جنت چی جان مدینے والے دے صدقے میرے نبی پاک فرمان دینے آؤ سنو ذرا اس حدیث دے اندر وارے نیارے نے سارے نتارے ہو جانگے تو ہر مکاتب فکر نو چھوڑ کے ایک قرآن دا دیوانہ تے نبی پاک دے فرمان دا تے اللہ دے ولیاں دا پروانہ بن جائے گا میرے نبی پاک بولے فرمایا صحابہ سلاسن لو سال اللہ گل جنہ جڑا بندہ دن وچ 3 وری جنت دا نام لیندا ہے جنت دا نام لیندا ہے 3 دفعہ دن وچ کہندا یا اللہ مینوں جنت دے دے اللہم آتل جنہ جنت منگدا ہے میرے نبی پاک فرماندے نے فقالت تل جنہ جنت سن کے پتہ کی آندی ہے اللہم ادخل الجنہ اللہ مینوں منگدا ہے تو اینوں دیندا کیوں نہیں اللہ یہ جو تیرے کو میں مانگ دا ہے تو انہوں دیندہ کیوں نہیں ان جنت ہے کتھے وے ہائے ہائے جنت ہے کتے اے ماشاءاللہ کمیٹی والے بڑے سیانے نا میں جنت دا پہلے ہی موضوع دے دیتا اسالے سواب دا بعد ہی چو دیتا جنت دی سیر میں کرا دیتی دسیا سی جنت کتے وے جنت کدہ بنی ہے اندے مکان سیمنٹ کی لگا ایٹاں کھاندیاں لگیاں نے ویچ کی ہے کھانا کی پینا میں سارا بیان کیتا ہو جمعہ نیٹ تو سنے آجے لیکن میں اس موضوع نو جاگر کردہ جاواں ارے بھائی جنت بول کے کہن دیئے اللہم ادخل الجنہ مالکہ جے مینو مانگ تیرے کو لوتے تو انہوں میرے چھ داخل ہی کر دے اے کون کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے آقا دی زبان اگلے جملے سننا میرے نبی فرمان دینے وَمَنِ اسْتَجَرَ مِنَ النَّارِ سَلَاسَةٌ میرے نبی فرمان دینے جڑا بندہ 3 دفعہ دوزخ دی پناہ منگ دائے فَقَالَتِ النَّارِ نار دوزخ نو کہن دینے دوزخ بول کے پتہ کی کہن دیئے اللہم اجرہو مِنَ النَّارِ مالکا اے تیرا بندہ 3 دفعہ میری جو پناہ منگ دائے تو انہوں میرے تو پناہ دیندہ کیوں نہیں ہو جیڑا ایتھے میں جملہ دینا تے نکتہ دینا ہے نا آئی تک اگلی گل میں نہیں کردہ تسی آپ ہی سمجھ جاؤ گے الحمدللہ ساڑھے تھے اے فضان سائیاں دا کرم ہے میرے آقا دی نگاہیں کرم سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اوے جملہ سننا تے فیصلہ اپنے ضمیر دے جج نو بنا کے اپنے ضمیر نو جج بنائی تے پھر فیصلہ اپنے آپ کری اگر جدہ ضمیر غیرت والا ہے اللہ دی قسمیں او کدی منافق نہیں ہوئے گا او کدی منکر نہیں ہوئے گا او کدی گستاخ نہیں ہوئے گا او کدی میرے نبی دا نافرمان نہیں ہوئے گا اے حدیث سن کے جڑا بندہ درود پڑھ دائے او ہور پڑھے گا جڑا بندہ نعرہ رسالت لاندہ ہے او ہور لائے گا جڑا رسالے ثواب کر دائے او ہور کرے گا جنہیں کدی نہیں کیتا جا کے او بھی کرے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ کو لو 3 وری جنت منگن والے دی آواز جنت سن دیئے ہائے 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 جنت سن دیئے جنت ہے کتھے چلو میں تے گھنٹے دا خطبہ دیتا سی 1 منٹ دا جواب تو دے ہونا میں دسیا سی جنت کتھے آسمانہ تے آسمانہ دے اوپر جنت ہے اوے میرے بھائی اپنے ضمیر نو جج بناتے فیصلہ تو دے کسے مولوی کل نہ جا اوے پہلے اسمان تے اتے دوجہ دوسرے تے تیسرا تیسرے تے چوتھا چوتھے تے پنجواں پنجویں دے اوپر چھٹا چھٹے دے اوپر ستواں تے ستویں دے اتے جنت اے جنت کی طاقت تیرے کول تو زمینہ چ رہن والے زمین دے اتے وسن والے دی آواز چلو تازے تازے ہو گئے ہو تسی ماشاءاللہ اے جنت سن دی ہے پھر خالی سن کے ادھر سن کے ادھر کڑ نہیں دین دی پھر کہن دی اللہم آدخل یا اللہ چو میرے کو تینوں مانگ دا ہے تو انہوں دیندہ کیوں نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اسی طرح دوزخ ہے نا دوزخ جڑا بندہ دوزخ نو 3 وری پناہ منگ دائے دوزخ کہن دیئے مالکا اے تیرے کل میریاں پناہ منگ دائے تو انہوں میری پناہ دے دے میرے نبی پاک فرما دینے جدو جنت اللہ کے سوال کر دیئے
ماشاءاللہ تواڈیاں گواہیاں آندیاں نے تسی مسجد التعاون بہت اچھا کر دے ہو ماشاءاللہ ہر جمعے یہ صرف اس واسطے کیا جاندا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے بس میں ایک ہی جملہ تے دعا کرنا یا اللہ جڑے تیرے گھر نوں آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما جڑے تیرے گھراں نال پیار کر دے نے تو انہاں دے گھراں نال پیار فرما جڑے تیرے گھر نوں با رونق کر دے نے تیرے گھر نال محبتاں دا اظہار کر دے نے مالکا انہاں نوں دنیا دے اندر کسے قسم دی کمی نہ ہون دیں لیکن سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جنت اے دی آواز جڑے چپنے انہاں لوے کیا جی جنت دی آواز تے دوزخ بھی آواز سن دی ہن دوزخ کتھے وے دوزخ اندر میں جمعہ دسنا دوزخ زمینہ دے تھلے دوزخ کتھے جڑے چپنے نال والا بندہ ذرا دے لب ہلائے دوزخ کتھے وے زمینہ دے تھلے تے دوزخ کی میں آواز سن دی ایتھے بڑا بڑا مسئلہ میں عقیدے دا حل کرن لگا اسالے ثواب دے نال نال تیرے عقیدے دی ترجمانی دو چیزاں وچ دے کے جا دے ہیں دوزخ زمینہ تو تھلے اے جڑے تھوڑے جلو کہنے جی بندہ قبر چلا جائے آئے آئے جڑے سمجھ گئے ہو کہنے نے گل یہ کر دیں جی قبر چلا گیا اُتے مٹی پہ گئی تے مٹی پہ گئی تے کیویں سن دائے کیویں جان دائے کیویں پہچان دائے میں کیا دوزخ جڑی مٹی تو بھی تھلے یار کچی گل میں کیتی ہوئے تے پھر تو تسی نام ہی نہ بولو تو میں کہاں ٹھیک ہے بھئی ممی تے ادھاں دا تسی بھی جد میں سنن نسائی پڑھ رہے ہیں اے سیاستہ دی کتاب ہی جڑیاں 6 کتاباں ہر مکات میں فکر والا پکا من دائے سنن نسائی دی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے دوزخ زمینہ دے تھلے اے بھی یہ دی پناہ سن دیئے جنت آسمانہ دے ہوتے اے بھی سن دی تے پھر اللہ دی بارگاہ التجا مانے جنت کہن دی اللہ اے نو میرے وچ داخل کر دے اے میرے نال پیار کردہ ہے منگدہ ہے ہون کسے دی اممہ مر جائے کسے دا ابا مر جائے جناب جیڑا بھی جاندہ ہے اے دعا کردہ ہے مالکا اے نو جنت دے دے ہائے ہائے جنت کہ اتھے کو 3 بندے تا نہیں ہوں دے جڑے سوچی پہنے بچارے پیر انسانوں انہاں کی لگے اسی تے قرآن حدیث دے دیوانے پروانے ہوئے اتھے ایک جاندہ ہی دو جاندہ ہی تیسرا جاندہ ہے چوتھا آندہ ہے مسجد دا امام جاندہ ہے کدھرے مسجد دا خطیب جا رہے ہیں کدھرے اللہ دے ولی کدھرے سفید داڑیاں والے بابے کدھی حاجی جا رہے ہیں نمازی جا رہے ہیں کدھی ماما آ رہے ہیں کدھی چاچا آ رہے ہیں کدھی نانا دادا آ رہے ہیں اللہ جنت دے دے مالکہ جنت دے دے نہ جانے کسے دی زبان وچو اے جملہ نکل جائے اللہ مرن والے نو جنت دا سامان بنا دے ان پتہ لگا ہی اسالے ثواب اللہ کو اکبر کبیرہ ان ذرا سن جڑا میں جملہ دینا چاہنا وا اے دوزخ زمینہ دے تھلے اے سن دیئے آسمانہ دے اوپر جنت اے سن دیئے تے جڑا بے ایمان کہندہ ہے جی میرے نبی قبر چنے او کیویں سن دینے اپنے ضمیر دی غیرت جگا کے اس بے ایمان نو گرے بان تو پکڑ کے کہے اے جنت بنی ان نبی دے صدقے جنت بنی ہے نبی دے صدقے تے طاقت کنی ہے جنت بنی نبی پاک دے صدقے وسیلے نل اللہ نے جو کچھ بنایا ہے میرے آقا دے وسیلے نل بنایا ہے صدقے نل بنایا ہے صدقہ اتار کے اوے جدہ صدقہ بنن والا اینی طاقت تے مقام تے میں سو مدینے والا کنی طاقت تے مقام تے اے تو آپ جواب دے سکیں گا نا دیں گا میں تے سوکھا کر دیتا ایس فکرے تے میں 4 ورکے بھرے ہوئے سن تے تینوں 1 منٹ اچھ بیان کر کے سنا دیتا مشکل میں اپنے آپ تے پائی تیرے واسطے آسانی پیدا کر دیتی اوے پھر دوزخ زمینہ دے تھلے وے تے میرے مصطفیٰ دا روزہ تے پھر مدینے وچے زمین دی جگہ ایک ایسی جگہ ہے جدے بارے میرے نبی فرما دینے روزہ تم من ریاض الجنہ
ما بین بیتے و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جتھے میرے پیر لگ دے نے نا ایس گل تے سنی بولے نا میں انہوں سنی نہیں سمجھا میرے نبی دے جتھے پیر لگ دے نے او کیے ایدر والے پرانے تو نہیں آئے جتھے سونے دے پیر لگ دے نے بار والے اچھی جتھے سونے دے پیر لگ دینے سجے جتھے سونے دے پیر لگ دینے اوے او جنت جتھے سونا لیتے آئے علماء محدثین کہن دینے اللہ نے او زمین دا حصہ عرش اولا تو بھی آلہ بنا کے رکھے سمجھ آگئی سالیں زمان بھی ماشاءاللہ بھائی ملک ناصر صاحب نے کوئی جمعے تو پہلے انہوں نے فون کیتا تے او کوئی ختم واسطے انہوں نے کیا سوچ رہے ہونے نے سارا ٹل تے میں اتھے جمعے تے ہی لا رہے ہیں کہہ لگے تسی ساڑھے اسی جمعہ تو آڑے پیچھے پڑھنے ہیں بیان تسی پہلے کرنا ہے میں کہہ چلو ٹھیک ہے لیکن پریشان نہیں ہونا جی میں اتھے ٹل لگ دا پیا اتھے بھی میں لا دیں گا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ کو اکبر کبیرہ سن دے جانا اوے جنت تے دوزخ اگر اس طاقت نے تے اپنے ضمیر نو جج بنا کے فیصلہ پہ کر پھر میرے نبی پاک نو کوئی پریشانی گج کے بولو کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی دشواری کوئی کسے نو پوچھن دی لوڑ جنت ڈائریکٹ نہیں سن دی پئی تسی تے ڈائریکٹ سن دے پے ہو نا میرے کو لو دوزخ بھی میرے نبی نو مشکلہ نہیں جڑے تھوڑے جو لوگ آندے نے مولویاں تو ہٹ کے انہا کوئی انٹیلیجنٹ تے بن جانا خدا دا واسطہ ہی تو ہر جمعہ تاجدار مدینہ مسیح پڑھ کے جانا ہے وہ تو آپ ہی دسے وہ جدو تو بولے وہ تینوں سمجھے درس نظامی کتھوں پڑھ آیا ہے وہ تینوں پوچھے کتھوں پڑھ کے آئے ہیں تو دسے سارا کمال تاجدار مدینہ مسجد آئے اے اللہ دے کر دائے اس واسطے آؤ میں دسا میرے بھائیو میرے نبی پاک دی بارگاہ حضرت سعد بن عبیدہ آگئے ابو داؤد دی حدیث تے اجازت لوا سونیاں میری ماں فوت ہو گئی ہے کی کرا پہلے لوگ سفر دے جایا کر دے چھے جو مہینے تین مہینے لگ جاندے سن آقا جی کوئی عمل ہے ایسا جڑا میں کرا تے میری ماں نو قبر چ فائدہ ہوئے جے نہ ہوندا تے سونا نبی ڈک دا توجہ ہے اے سننا ذرا بات ختم کرنا جیڑی شہن نبی نہیں ڈکیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی تھوڑے تھوڑے ماشاءاللہ تھوڑے تیسل ہو گیا ہے نا باقی پھر دوبارہ سن لے آجے جنہوں نبی نہ ڈکے تے ملہ ڈکے جنہوں مصطفیٰ نہ ڈکے تے ملہ ڈکے پتہ لگ گیا ملہ تے بھئی ماں نے ایک تے نبی دا انکار کر رہے ہیں دوجہ نبی دی حدیث دا انکار کر رہے ہیں تے میں چیلنج نہ ممبر تے بے کے گل کرنا اوہ جیڑا نبی دا منکر ہے او خدا دا بھی منکر ہے جیڑا مصطفیٰ دا منکر ہے بولو اس واسطے تے میں کہنا ہوں وہ جی میں حمد ضروری اے میں نعت ضروری محفل وچ آقا دی گل بات جد تک سونے دی گل بات نہ ہوئے نہ جمعہ ہوں ہی نہ محفل ہوں محفل وچ سونے دی گل بات ہاں جی میں حمد ضروری اس واسطے ہو پائی تیری ماں نے تنوں پالیا سنبھالیا پڑھایا لکھایا جوان کیتا تے ماں مر گئی تو کمیں میں ماں دا حصال ثواب نہیں کرنا تے میرا نبی کہہ رہا ہے سعد فلاں جگہ تے نا لوکی ٹھہر دینے ہوتے نا پانی دی بڑی قلت ہے جا کے کنواں کھدوا دے مسافر پانی پین گے پرندے پانی پین گے جانور پانی پین گے سعد میں کہہ رہا تیری ماں نو اللہ قبر ثواب عطا فرماندہ دے گا
یا جو کدہ خوش نصیب ہے جدی ماں مر جائے مسجد دا کم کرائے مدرسہ بنوائے جتھے بچے قرآن پاک پڑھن وہ میرے بھائی رفاہمہ دا کم کرے جو بھی نیکی دا کم میں مدینے والے مصطفیٰ تو ثابت ہے مرن والے نو جاندہ ہے میں حدیثاں پڑھ کے دسیاں قرآن دیاں تاں پڑھ کے دسیاں اس واسطے دعائے اللہ زندہ رکھے تے مدینے والے دی غلامی چ رکھے اللہ موت بھی دے وے تے نبی پاک دی غلامی چ دے وے جو میں بیان کیتا اللہ منور تو انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین